وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرے اور نہ نور روشنی ولا الظل ولا الحرور اور نہ سایہ اور نہ دھوپ وما يستوي الأحياء ولا الأموات اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ. اللہ تعالیٰ نے مختلف متضاد اشیاء کا ذکر کیا ہے ان آیات میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ متضاد اشیاء آپس میں مختلف ہیں، آپس میں متضاد ہیں، ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک شخص اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور ایک شخص کی آنکھیں ہیں، تو اندھا اور نابینا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بینا کے پاس آنکھیں ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نابینا کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا. جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سایہ اور دھوپ، گرمیوں میں خاص طور پہ جب شدید دھوپ، شدید تپش ہوتی ہے، تو شدید دھوپ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور سایہ وہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. تو سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اندھا اور دیکھنے والا، اندھیرے اور روشنی، اور سایہ اور دھوپ، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہاں زندہ سے مراد مسلمان ہے، جو زندہ ہے، جس کے اندر روح موجود ہے، ایمانی روح. اور کافر جو ہے وہ مردہ ہے، جس کے اندر روح، اس کی روح فوت ہوئی ہوئی ہے، اس کے اندر ایمانی روح نہیں ہے، وہ گویا کہ مردہ ہو چکا ہے. تو جس کے اندر ایمانی روح موجود ہے وہ زندہ ہے، ایمان ہے جس کے اندر، اور جو مشرک ہے، کافر ہے، وہ مردہ ہے. تو جس طرح پچھلی سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمان کو زندہ قرار دیا ہے اور کافر کو مردہ قرار دیا ہے. مسلمان کے اندر روح موجود ہے ایمانی، ایسے ہی جیسے کہ کسی کے اندر روح ہو، اور کافر ایسے جیسے وہ روح کے بغیر ہے، جس کے اندر روح نہ ہو وہ تو مردہ ہوتا ہے. تو کافر کے اندر روح نہیں ہے، ایمانی روح، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، گویا کہ وہ مردہ ہے. اب جو پیچھے اللہ نے متضاد چیزیں بیان کی ہیں، گویا کہ اسی طرح مسلمان اور کافر آپس میں متضاد ہیں.
بہت فرق ہے ان دونوں کے درمیان، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اندھیرے بہت زیادہ ہو جائیں، روشنی ایک ان سب اندھیروں پہ بھاری ہے، اندھے بہت زیادہ ہو جائیں، ایک دیکھنے والا ان سب پہ بھاری ہے۔ اسی طرح کافر بہت سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ دنیا اگر کافروں کی بھر جائے تو ایک ایمان والا جو ہے وہ ان سب پہ حاوی ہے، ایک ایمان والا سب پہ حاوی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صحابہ کرام کی تربیت کرتے رہتے، ان کو سکھاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے سامنے ایک آدمی گزرا، بڑا ہی جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور بڑے وقار کے ساتھ اور تمطراق کے ساتھ وہ گزر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ بڑا صاحب اقتدار شخص ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کا حسب نسب بھی بڑا اونچا ہے، یہ کسی کی سفارش کرے لوگ اس کی سفارش فوراً قبول کریں گے، یہ کہیں رشتہ بھیجے لوگ بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کا رشتہ قبول کریں گے، یہ بڑا ہی معاشرے کے اندر معزز شخص ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے تو تربیت کرنی تھی صحابہ کرام کی، تو صحابہ کرام نے جو بات کی وہ دنیاوی اعتبار سے بات کی، آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، بڑا ہی مسکین کیفیت میں اور عام سے حلیے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ نہ کوئی اس کا نام نسب ہے، نہ کوئی اس کی مالی حیثیت اچھی ہے، نہ کوئی اس کا عزت وقار ہے، یہ اگر کوئی سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول نہیں کریں گے، اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے لوگ ناراض ہوں گے اس سے کہ تم نے رشتہ کیوں بھیجا ہے، اس کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلے شخص گزرا تھا اگر اس جیسے لوگوں کی زمین بھر جائے تو وہ اس بعد میں گزرنے والے شخص کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے ہاں اصل مقام جو ہے وہ مال کا اور ظاہری شکل و صورت اور ظاہری وقار اور ان چیزوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صورتیں اور ہمارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا دل اور ہمارا تقوی دیکھتا ہے۔ تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اب مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے گویا کہ زندہ شخص جو کہ مسلمان کی مثال ہے اور مردہ جو کہ کافر کی مثال ہے، یہاں گویا کہ مسلمان کو زندہ قرار دیا، اور گویا کہ زندہ کو اللہ نے یہ اعمیٰ اور بصیر میں سے مسلمان کون ہوا؟ بصیر، گویا کہ مسلمان آنکھوں والا ہوا، اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے، وہ اعمیٰ اور بصیر میں سے وہ کیا ہوا؟ وہ گویا کہ مردہ ہے۔ اچھا، اب مسلمان اندھیروں میں ہے کہ نور میں ہے؟ نور میں ہے، اور جو مردے ہیں جو کافر ہیں وہ کس میں ہیں؟ اندھیروں میں۔ اب جو ان کا انجام ہے، مسلمان جو ہے وہ سائے میں ہے کہ دھوپ میں ہے؟ تپش میں، سائے میں، نعمتوں میں۔ اور جو مردہ ہے اور کافر وہ کس میں ہے؟ وہ تپش میں اور سخت گرمی میں۔ جس طرح اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی اللہ نے بات کی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں اصحاب الشمال یعنی جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو ان کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے، آپ کو کیا پتہ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فی سموم وحمیم، وہ گرم ہوا میں اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، بڑا گرم قسم کا تپش والا دھواں ہوگا، گرم ہوا ہوگی شدید، گرم پانی ہوگا، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈی ہے نہ وہ فرد بخش ہے۔ تو یہاں گویا کہ یہ ان کا انجام ہے، ولا ظل ولا الحرور، یہ مومنوں کا انجام ہے، ظل سائے، جس طرح قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، مومن قیامت کے دن سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا، کئی جگہ پر قرآن کریم میں ہے کہ مومن جو ہے وہ سایوں میں ہوں گے، لمبے لمبے سائے، اور جنت کے سائے، جنت کے درختوں کے سائے اتنے لمبے ہیں کہ 100 سال اگر مسافر چلتا رہے تو وہ سائے ختم نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ یہ انجام ہے۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ مومن اور کافر کے حوالے سے ہیں، ابھی بات کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں۔ تو گویا کہ یہ آیات جو ہیں یہ مسلمان اور کافر کے بارے میں ہوئیں، گویا کہ زندہ مسلمان ہے اور کافر مردہ ہے، اور
پچھلی آیات میں بھی ایک کافر اور ایک مسلمان ہے. اعمیٰ کافر ہوا، بصیر مسلمان ہوا، ظلمات میں کافر ہوا، مسلمان نور میں ہوا، اور مسلمان سائے میں ہوا، اور کافر جو ہے وہ تپش اور گرم ہوا میں. تو کبھی بھی زندہ اور مردہ، کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ سنا سکتے اسے جو قبروں میں ہے. کافر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی قبر میں ہو مردہ، اور مسلمان کی مثال ایسے جیسے کوئی زندہ ہو. اللہ جسے چاہے سنا دے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. جسے اللہ ہدایت دے دے تو وہ سنتا ہے حق بات، اور وہ حق بات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر وہ اللہ جو ہدایت دیتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے. گویا کہ کافر ایسے ہے جیسے قبر والا، جیسے قبر والے کو کوئی نہیں سنا سکتا، نبی بھی نہیں سنا سکتے، اس طرح کافر کو اگر اللہ ہدایت نہ دے تو نبی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اسے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. تو یہاں کافر اور مسلمان کا تقابل ہے. اور جس طرح قبر وہ بھی نہیں سن سکتا، مسلمان بھی نہیں سن سکتا نا. جو قبر والا ہے وہ نہیں سن سکتا، تو کافر ایسے جیسے کوئی قبر میں ہو. تو قبر والے کو آپ نہیں سنا سکتے. جس طرح ظاہری طور پر قبر والے کو نہیں سنایا جا سکتا، تو کافر کی مثال ایسے جیسے کہ وہ قبر میں ہے، وہ مردہ ہے، تو کافر کو اس طرح کر کے ہدایت نہیں ملتی. تو ان آیات کریمہ میں گویا کہ مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوا کہ کافر جو ہے وہ مردہ شخص کی طرح ہے، بے روح مردہ شخص کی طرح ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے کوئی قبر میں ہو. تو قبر والے کو دنیا والے لوگ جس طرح نہیں سنا سکتے، بالکل اسی طرح کافر جو ہے وہ یہ قرآن کریم سے اور نصیحت سے اور ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس آیت سے پتہ لگا کہ قبر والے نہیں سنتے. جس طرح قبر والا نہیں سنتا، کافر کو قبر والے سے تشبیہ دی کہ کافر قبر والے کی طرح ہے. جس طرح قبر والا سب کو پتہ ہے وہ نہیں سنتا، نبی بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتے، تو کافر جو ہے وہ قبر والے کی طرح ہے. کافر کو ہدایت نہیں ملتی، مگر جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے. تو یہ آیات در حقیقت مسلمان اور کافر کے بارے میں ہے. مسلمان کو زندہ قرار دیا، کافر کو مردہ قرار دیا. تو کافر کو تشبیہ دی قبر والے سے، مردہ سے. مسلمان کو تشبیہ دی زندہ سے، دنیا میں موجود شخص سے. تو جس طرح قبر والا نہیں سنتا، اس طرح کافر بھی نہیں سنتا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر والا نہیں سنتا، کیونکہ اللہ نے کافر کو قبر والے سے تشبیہ دی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جس طرح قبر والا نہیں سنتا، یہ تو سب کو پتا قبر والا نہیں سنتا، اللہ نے اس کو دلیل بنایا قبر والا نہیں سنتا. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح قبر والا نہیں سنتا، اے نبی اسے آپ بھی نہیں سنا سکتے، تو کافر کو کون ہدایت دے سکتا؟ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو پتہ لگا کہ قبر والا نہیں سنتا، کیونکہ اللہ نے اسے مثال بنایا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ کہا جائے کہ فلاں شخص تو اتنا طاقتور ہے، جیسے اتنا بہادر ہے جیسے شیر. اب کوئی بندہ کہے کہ جی اس نے شیر کی تعریف نہیں کی، اس نے تو اس شخص کی تعریف کی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس شخص نے اس شخص کی تعریف کی ہے، لیکن اس جملے کے اندر آٹومیٹک شیر کی بہادری کی بات آ رہی ہے. اس جملے کے اندر آٹومیٹک شیر کی بہادری کا اس بات ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں جی اس جملے کے اندر تو اس آدمی کی بہادری کا ذکر ہو رہا ہے، شیر کی بہادری کا تو ذکر نہیں ہو رہا. یہاں تو وہ آدمی مراد ہے کہ فلاں آدمی تو اتنا بہادر ہے جیسے شیر، یہ تو اس آدمی کی تعریف ہو رہی ہے. ہم کہیں گے پھر آپ کو لغت کا نہیں پتہ، پھر آپ کو فصاحت و بلاغت کا نہیں پتہ. اس جملے کے اندر در حقیقت اس آدمی کو قوت اور بہادری میں شیر کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے. پتہ لگا کہ شیر بہت بہادر ہوتا ہے، تو یہ آدمی اتنا بہادر ہے جیسے کہ شیر. گویا کہ ایک مشبہ ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ایک مشبہ بہی ہے. مشبہ بہی تو بالاولیٰ بہادر ہے. تو وہ تو بہادری کے اندر وہ تو ایک ضرب المثل چیز ہے. تو جب کسی کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے وہ تو بہادری میں ایسے جیسے کہ شیر، تو آٹومیٹک پتہ لگا کہ شیر بہادر ہوتا ہے.
یہ تو ضرب المثل چیز ہے، یہ تو طے شدہ چیز ہے. جب وہ طے شدہ ہے تو ایک کسی شخص کو اس میں تشبیہ دی جا رہی ہے. بالکل اس کو اس طرح سمجھیں کہ کافر تو ایسے ہیں ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی جیسے مردہ، جیسے قبر والے مردے کو آپ نہیں سنا سکتے اے نبی، کافر اس طرح نہیں سنتے. اب کوئی بندہ یہاں بحث شروع کر دے کہ نہیں یہاں تو قبر والا سنتا ہے نہیں سنتا، یہ تو بحث ہی نہیں چل رہی، یہاں تو کافر اور مسلمان کی بحث چل رہی ہے. ہم کہیں گے پھر تو آپ فصاحت و بلاغت اور آپ لغت کے اصول سمجھے ہی نہیں. پھر تو آپ بات ٹھیک ہے کہ یہاں کافر اور مسلمان کی بات چل رہی ہے، اصلاً یہاں مردے کی بات نہیں چل رہی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر ہدایت ایسے حاصل نہیں کرتا جیسے قبر میں مردہ نہیں سنتا. کافر کی مثال مردے کی مثال ہے. پتہ لگا مردہ بالاولیٰ نہیں سنتا. جب مردہ نہیں سنتا تو کافر کیسے سنے گا؟ تو اللہ نے یہاں کافر کے ہدایت کی بات سننے کو مردے کے سننے سے تشبیہ دی. مردہ بالاولیٰ نہیں سنتا، اس کا نہ سننا تو ضرب المثل ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے. تو جس طرح مردہ نہیں سنتا، تو جب مردہ نہیں سنتا تو کافر کیسے سنتا ہے؟ یہ مراد ہے ان آیات کریمہ سے. آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے، اللہ سنا سکتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سکتے. جی تو میں نے بھی یہی بات ہی کی ہے، میں نے کوئی اور بات تو نہیں کی. اصل میں بات یہاں کافر اور مسلمان کا تقابل ہو رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا دے. جب کوئی سنے گا ہدایت کی بات پھر ایمان لائے گا نا. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. جی مراد اس سے مسلمان اور کافر ہے نا. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اصل مراد تو یہ ہے نا، اصل ترجمہ تو کر دیا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تو مسلمان اور کافر ہے نا. اس کی یہی تفسیر تمام مفسرین نے کی ہے، اور یہی اس کی سب نے یہی تفسیر کی ہے، اور یہی تفسیر صحیح ہے. اس کی یہی تفسیر صحیح ہے. یہاں اب یہ مراد تو نہیں ہے کہ زندہ اور مردہ سے مراد عام زندہ اور مردہ، وہ تو سب کو پتہ ہے زندہ مردہ برابر نہیں. اصل میں زندہ اور مردہ کا تقابل وہ تو سب کو پتہ ہے زندہ مردہ برابر نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ زندہ مردہ سے تشبیہ دے رہے ہیں مسلمان اور کافر کو، کہ کافر ایسے جیسے مردہ اور مسلمان ایسے جیسے زندہ. اور جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سایہ اور دھوپ کی تپش برابر نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح جو ہے وہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. زندہ سے مراد مسلمان ہے، مردہ سے مراد کافر ہے. تو اسی طرح مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. مسلمان ایسے ہے کہ جیسے وہ زندہ ہے اور اسے کوئی بھی سنا سکتا ہے، اور کافر ایسے جیسے کہ قبر والے کو کوئی سنا ہی نہیں سکتا، نبی بھی نہیں سنا سکتے. تو جس طرح قبر والے کو نہیں سنایا جا سکتا، کافر بھی اس طرح ہدایت نہیں حاصل کر رہا. کافر اس طرح ہے جیسے کہ قبر والا. جی زندہ کوئی جو ہے نا وہ ڈرا سکتے ہیں، مردہ کو تو کوئی بھی نہیں ڈرا سکتا، مردہ تو فوت ہو جاتا ہے. تو اصل میں کافر کو تشبیہ دی جا رہی ہے مردہ سے، قبر والے سے، اور مسلمان کو زندہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو مسلمان زندہ کی طرح ہے اور کافر مردہ کی طرح ہے. نہیں، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ہدایت نہیں پا سکتا. اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ کافر ایسے جیسے کہ قبر والا، کافر ایسے جیسے مردہ. جتنا فرق زندہ اور مردہ میں، دیکھیے ہم جو دنیا کے ظاہری لوگ ہیں، ہم اگر ظاہری مثالیں سمجھنا چاہیں، عقلی مثالیں سمجھنا چاہیں، تو ہمارے نزدیک زندہ اور مردہ شخص میں کتنا فرق ہوتا ہے. اتنا زیادہ فرق مسلمان اور کافر میں. میں کہتا ہوں یہاں 10,000 مردے اکٹھے ہو جائیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. ایک زندہ ان سب پہ بھاری ہے. تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک مسلمان لاکھوں کافروں پہ بھاری ہے. اللہ کے نزدیک مسلمان کی اہمیت ہے، کافر کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. کافر ایسے جیسے مردہ ہوتے ہیں. اب یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک شخص قبر میں چلا گیا ہے، اب آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ اس کا اگر حساب کتاب ہے اس کا حساب آسان کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھ. اس سے بات چیت کرنا اور اس کو تلقین کرنا، کلمہ پڑھ اور فرشتے سوال کر رہے ہیں جواب دے، یہ تو جی وہ میں نے بھی دیکھی ویڈیو. تو یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی اور ضعیف اور موضوع احادیث سے استدلال کر کے، جی وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر میں چلا جائے اس کو تلقین کرنی چاہیے کلمہ پڑھنے کی. بھئی ضعیف اور موضوع حدیث ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو. ایک حدیث میں ذکر ہے یہ، لیکن وہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، اور یہاں عام بندے سنا رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں قبر والا مراد ہی نہیں ہے، تو کافر مراد ہے، کافر کو نہیں سنایا جا سکتا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہاں کافر مراد ہے. اللہ تشبیہ دے رہے ہیں کافر ایسے جیسے کہ قبر میں موجود مردہ.
تو جس طرح مردہ نہیں سنتا تو اس طرح کافر نہیں سنتا. بات یہاں کافر کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن کافر کو تشبیہ دی جا رہی ہے قبر والے مردے سے. تو قبر والا مردہ بالاولیٰ نہیں سنتا, تو اللہ تعالیٰ قبر والے مردے پر قیاس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جس طرح قبر والا مردہ نہیں سنتا اس طرح کافر نہیں سنتا. بات یہاں کافر کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن اس سے آٹومیٹک ثابت ہوا قبر والا مردہ نہیں سنتا. تو اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے یہاں مردہ کو تشبیہ دی, کافر کو تشبیہ دی ہے مردہ سے, بات اللہ تعالیٰ زندہ اور مردہ کی کافر اور مسلمان کی کر رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں مفہوم جو ہے وہ کافر اور مسلمان کا ہے, یہی بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں اللہ نے کافر کو تشبیہ دی ہے قبر والے کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ اس آیت میں قبر والے کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات غلط ہے. اس آیت میں ٹھیک ہے بات کافر کی ہو رہی ہے, اور اللہ نے کافر کو قبر والے سے تشبیہ دی ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں جس طرح قبر والا نہیں سنتا اس طرح کافر نہیں سنتا. بات یہاں کافر کی ہو رہی ہے, بات ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کہنا غلط ہے کہ یہاں قبر والے کی بات ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں قبر والا نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ نے کافر کو قبر والے سے تشبیہ دی ہے. گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں قبر والا تو بالاولیٰ نہیں سنتا, جس طرح قبر والا نہیں سنتا اس طرح کافر نہیں سنتا. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں قبر والے سے مراد کافر ہے ہی نہیں, یہ بات غلط ہو جائے گی. مراد یہاں واقعی کافر ہے. آپ کو در حقیقت بیان کروں, یہاں مراد کافر ہی ہے, اور اسی طرح جو دیگر آیات ہیں اس بارے میں وہاں مراد کافر ہی ہے در حقیقت. مثال کے طور پر آگے سے یہ تو ترجمہ ہوا نا, یہاں مراد کیا چل رہی ہے, اصل تو مسئلہ تفسیر کا ہے. یہاں بات کس کی چل رہی ہے, یہاں مسلمان اور کافر کی بات چل رہی ہے کہ کافر کو بالکل نہیں سنایا جا سکتا جیسے کہ قبر والے کو آپ نہیں سنا سکتے. کافر اس طرح نہیں سنتا. یہ دیکھیے آپ, یہ آیت بالکل اس طرح جس طرح قرآن کریم کی یہ آیت ہے. یہ ذرا یہ دوسری آیت دیکھیے قرآن کریم کی, یہ سورہ نمل آیت نمبر 80 ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو, اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے, خاص طور پہ جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں. یہاں مردہ اور بہرے سے مراد کافر ہے, کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے, کافر مردے کی طرح ہے. آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے, کافر بہرے کی طرح ہے. نہ کافر کے اندر روح ہے ایمانی, نہ کافر جو ہے نا اس کے اندر کان ہے کہ وہ ان کانوں سے اللہ کی ہدایت سنے. وہ بہرا ہے اصل میں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کیا مراد ہے اس سے؟ کافر مراد ہے. اس سے حقیقی اندھا بہرا گونگا مراد نہیں ہے. یہ جو قرآن میں اللہ نے مشرکین کو تشبیہ دی ہے, لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے دل تو ہیں عقل نہیں کرتے, ان کے کان ہیں سنتے نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سب کچھ ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو ان آیات کریمہ میں کافر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے, کافر مردے کی طرح ہے, اور آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے. اب جب ہم اس آیت کریمہ میں بات کافر کی ہو رہی ہے, جب ہم کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا, تو کچھ حضرات جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت میں مردے سے مراد مردہ ہے ہی نہیں, اس آیت میں مردے سے مراد کافر ہے. ہم کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں مراد یہاں مراد کافر ہے ہی نہیں, یا تو مراد مردہ ہے. ہم کہیں گے واقعی ہی یہاں مراد کافر ہے, کیونکہ اگر آپ اس آیت کے سیاق و سباق پہ غور کریں تو مراد یہاں وہ کافر ہے جو مردے کی طرح ہے. یہاں اصل میں اللہ نے کافر کو مردہ قرار دیا ہے, لیکن اس آیت سے یہ بات ٹھیک ہے, یہ آیت کافر کے بارے میں ہے, مردہ کے بارے میں نہیں ہے, لیکن اس آیت سے مردے کا نہ سننا بالاولیٰ ثابت ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہاں اللہ نے کافر کو تشبیہ دی ہے مردے سے, کہ جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح کافر نہیں سنتا. اب یہاں دو باتیں ثابت ہوئیں, ایک منٹ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں. یہاں دو باتیں ثابت ہوئیں کہ کافر مردے کی طرح ہے, اور جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح کافر نہیں سنتا, چونکہ کافر مردے کی طرح ہے وہ بھی نہیں سن رہا. تو یہاں اصل میں یہ ثابت ہوا. تو دو باتیں ثابت ہوئیں, یہ لغت کا انداز ہے. میں نے اس لیے آپ کو مثال دی, میری مثال پہ ذرا غور کریں. میں اب آپ کو مثال چینج کر کے دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں شخص زید تو لومڑ کی طرح چلاک ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں نے جو مثال دی ہے, تو آپ کوئی بندہ کہے جی میں نے تو زید کی چلاکی کی بات کی ہے. میں کہوں گا میں نے ایک بات نہیں کہ میں نے دو باتیں کہی ہیں. یہاں میں نے یہاں زید کی چلاکی کو تشبیہ دی ہے لومڑ کی چلاکی سے. تو اب کوئی بندہ کہ نہیں میں تو لومڑ کی چلاکی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو زید کی چلاکی کی بات کر رہا ہوں. میں کہوں گا آپ زبان کے اسالیب سے ہی نہ واقف ہیں.
میں نے اصل میں زید کو تشبیہ دی ہے لومڑی کی چلاکی سے، گویا کہ لومڑی کی چلاکی میرے نزدیک ضرب المثل ہے، وہ تو چلاک ہے ہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں زید تو اتنا چلاک ہے جیسے لومڑ۔ اب ذرا سمجھے اس مثال کو، یعنی کافر جو ہے وہ ہدایت حاصل نہ کرنے میں اس طرح ہے جیسے مردہ، جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح کافر نہیں سنتا۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک تو کافر کا مردے کی طرح ہونا ثابت ہوا، اور یہ بالاولیٰ ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک مردہ نہیں سنتا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ان آیت کریمہ سے مردوں کا نہ سننا ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ آیتیں تو مردے کے بارے میں ہیں ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آیتیں مردے کے بارے میں نہیں ہیں، در حقیقت یہ آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں، کافر مردے کی طرح ہیں، لیکن ان آیتوں سے مردوں کا نہ سننا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب بالکل یہی بات اب آپ ان آیات میں سمجھیے جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں۔ اب ان آیات میں یہ جو اللہ نے جتنی مثالیں دی ہیں، یہاں یہ مثالیں ظاہری مرادی نہیں ہیں، یا اندھا اور دیکھنے والا حقیقت میں مرادی نہیں ہے۔ یہاں کسی جو ہے وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی اندھے اور دیکھنے والے کی مثال پیش نہیں ہو رہی، یہاں کسی اندھیرے اور نور کی مثال پیش نہیں ہو رہی، یہاں کسی سائے اور دھوپ کی مثال پیش نہیں ہو رہی کہ وہاں کوئی سایہ تھا کہیں کہیں دھوپ تھی، اللہ تعالیٰ اس کا فرق کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے کافر اور مسلمان مراد ہیں کہ کافر اندھے کی طرح ہے، مسلمان دیکھنے والے کی طرح ہے، کافر اندھیرے کی طرح ہے۔ تو جس طرح ان میں فرق ہے اتنا زیادہ کافر مسلمان میں اتنا فرق ہے، اور کافر کو نہیں سنایا جا سکتا جیسے قبر والے کو نہیں سنایا جا سکتا۔ یہاں اصل میں مراد کافر ہے، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قبر والا نہیں سن سکتا، یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 19 سے ہم نے شروع کیا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، آیت نمبر کون سی ہے؟ 19، اور یہ آیت نمبر 22 تک، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیے نیچے کہتے ہیں آیت نمبر 19 سے 26 تک، آیت نمبر 26 یا فقیہ فقان نکیر پہ۔ اب انہوں نے کیا تفسیر کی ہے، اس کا ترجمہ ہے مومن اور کافر برابر نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ بات یہ مومن کافر کی، مراد یہاں مومن کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طرح یہ مختلف اور متضاد اشیاء برابر نہیں ہو سکتی، امام ابن کثیر کی تفسیر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح یہ مختلف اور متضاد اشیاء برابر نہیں ہو سکتی، مثلا نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نابینا اور آنکھوں والا، بینا آنکھوں والا، بلکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور جس طرح اندھیرا اور روشنی، اور جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ مومن اس طرح ہے جیسے زندہ انسان ہو، اور کافر اس طرح ہے جیسے مردہ انسان۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ایک اور آیت میں بھی اللہ نے یہ مثال پیش کی ہے سورہ نعم کی، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، مراد اس سے جو پہلے کافر تھا پھر ہم نے اس کو اللہ نے توفیق دی اس کو، گویا کہ وہ زندہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع، دونوں فریقین کی مثال یعنی مسلمان اور کافر کی مثال ایسے جیسے اندھے اور بہرے کی اور سننے اور دیکھنے والے کی۔ تو یہاں بھی کافر، اور یہ سورہ ہود کی آیت میں بھی اللہ نے یہ فرق کیا۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ مومن دیکھتا سنتا ہے اور دنیا آخرت میں صراط مستقیم پر روشنی میں چلتا ہے۔ مومن دیکھتا سنتا بھی ہے۔ اب وہ جو اعمیٰ اور بصیر ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کیا ہے، مومن بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اور پھر آگے بات تھی اندھیروں اور روشنی کی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں صراط مستقیم پر روشنی میں چلتا ہے۔ وہ جو روشنی اور اندھیرے کی بات ہوئی تھی نا، فرما رہے ہیں یہ روشنی مومنین کے لیے ہے، حتیٰ کہ وہ ایسے باغ ہائے بہشت میں پہنچ جائے گا جس میں گھنے سائے اور ٹھنڈے میٹھے چشمے ہوں گے۔ یہ کس کی تفسیر ہو رہی ہے؟ وہ ظل اور حرور کی۔ مومن کس میں ہوگا؟ سایوں میں ہوگا۔ وہ سائے کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ دیکھیے پوری ایک مرتبط تفسیر ہے، میں نے آپ کے سامنے اسی طرح تفسیر کی ہے۔ جبکہ کافر جو کہ مردہ ہے وہ اندھا بہرا ہے، وہ کس طرح ہے؟ وہ اندھے کی طرح ہے، اعمیٰ ہے وہ، اور پھر وہ ظلمات اور نور میں، وہ کس میں ہے؟ اندھیروں میں ہے، اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ اور پھر وہ کہاں ہوگا؟ وہ دنیا اور آخرت میں اپنی سرکشی اور گمراہی میں حیران و ششدر رہے گا، حتیٰ کہ وہ جہنم کی گرمی میں ہوگا۔ یہاں حرور سے مراد جہنم کی گرمی ہے، جہنم کی تپش ہے۔ میں نے اس لیے سورہ واقعہ کی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، فی سموم و حمیم وظل من یحموم۔ وہ جہنم کی گرمی میں ہوگا، دوزخ کی لپٹ میں ہوگا، کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں پہنچ جائے گا جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما ہے۔
ان اللہ یسمع من یشاء، جو اصل آگے ہے، بلا شبہ اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے، یعنی وہ دلیل کے سننے اور اسے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں سنانے سے مراد ہدایت دینا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ جس طرح مردے یعنی کفار مرنے اور قبروں میں جانے کے بعد ہدایت اور اس کی طرف دعوت سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، اسی طرح ان مشرکین کے بارے میں جن کے مقدر میں حقارت لکھ دی گئی ہے، آپ کا کوئی ہیلا کار آمد ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ آپ انہیں ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو اصل میں مسلمان اور کافر کی مثال ہے۔ ہم یہاں جو ہے نا وہ جو مراد ہے ان آیات کریمہ سے وہ ختم کر دیں، ہم یہاں لفظی ترجمہ کر دیں۔ لفظی ترجمہ تو سب کو پتہ ہے، اللہ اسے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ قبر والا اور جو زمین پہ چلتا پھرتا برابر نہیں ہو سکتے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اصل مقصود تو تفسیر ہے اس کی۔ اللہ ان آیتوں سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم وہ ثابت ہی نہ کریں کہ یہاں مسلمان اور کافر مراد ہیں، تو پھر اس کا مطلب تفسیر تو ان آیات کی ہوئی نہیں، ہم نے ان آیت کے اندر تدبر تو کیا ہی نہیں، ہم نے تو ظاہری ترجمہ کر دیا۔ ظاہری ترجمہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو قرآن میں ان آیات کے بغیر بھی سب کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ زمین پہ چلنے والا اور قبر میں موجود سب برابر نہیں، سب کو پتہ ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اصل تو یہ مقصود ہے نا۔ تو اگر ہم اس مقصود کو ہی نکال دیں، اور کیوں نکالیں؟ اگر ہم یہاں زندہ اور مردہ مراد لیں گے تو جو لوگ کہتے ہیں قبر والے سنتے ہیں، جب ہم ان کو یہ آیت پیش کریں گے وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے یہاں تو قبر والا مراد ہی نہیں، یہاں تو کافر مراد ہے۔ اس وجہ سے ہم اس تفسیر کا رد نہ کریں کہ وہ آگے سے اعتراض کرے گا یہاں تو مردہ مراد، یہاں مردہ مراد ہی نہیں، یہاں تو کافر مراد ہے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہاں کافر مراد ہے، لیکن اللہ نے یہاں کافر کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ یہ دیکھیں آپ، اللہ نے کافر کو تشبیہ دی ہے یہاں قبر والے سے، گویا کہ قبر والے کا نہ سننا بالاولیٰ ثابت ہوا ہے۔ جس طرح قبر والا نہیں سنتا، بالکل اس طرح کافر نہیں سن رہا دنیا کے اندر، بالکل اس طرح مشرک دنیا کے اندر نہیں سن رہا جیسے قبر والا نہیں سنتا۔ جی نبی ہدایت نہیں دے سکتا، جب نبی نہیں دے سکتے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اگر کوئی دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، یہی لب لباب ہے۔ تو مراد یہاں اصل میں کافر اور مسلمان مراد ہیں۔ جی تو لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ مردہ نہیں سنتا، یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ قبر والا مردہ نہیں سنتا، جس طرح وہ نہیں سنتا اس طرح کافر بھی نہیں سنتا۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ان مشرکین کو آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا کام ڈرانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے چچا ایمان لے آئیں ابو طالب، لیکن وہ نہیں ایمان لائے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اچھا قرآن کریم کی بعض آیات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ شورى کی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لتہدی البتہ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے رستے کی طرف۔ یہ لام زبر لا زور دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اے نبی آپ کا کام، آپ تو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا رستہ جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور اس آیت سے ثابت ہو رہا آپ کا کام ڈرانا ہے۔ تو بالکل اصل میں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو حق اور باطل دکھا دینا، کسی کو دلائل دے دینا، اور ایک ہدایت ہوتی ہے کسی کو راہ حق پر چلانا، باقاعدہ اس کے دل کو موڑ دینا۔ تو جو ہے نا کسی کو راہ حق دکھانا، دلائل دکھانا، یہ انسان بھی کر سکتا ہے، یہ انسان بھی کر سکتا ہے۔ اسی معنی میں نبی کو ہادی بھی قرار دیا جاتا ہے، ہادی ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والے سے مراد یہاں دل موڑنا نہیں ہے، یا ہدایت دینے سے مراد رہنمائی کرنے والا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ نبی۔ یہاں ہدایت سے مراد
رہنمائی کرنے والا ہے. دیکھیے ایک رستہ جو ہے وہ وہاں رستے میں ڈاکو ہوں اور راہزن ہوں اور وہ رستہ بڑا پر خطر ہو. اب کوئی شخص اس رستے سے جانا چاہے تو کوئی شخص بتا سکتا ہے اس شخص کو بھی اس رستے میں نہ جاؤ, اس رستے پہ ڈاکو ہوتے ہیں, یہ رستہ بڑا پر خطر ہے, اور اس رستے سے جاؤ, یہ رستہ جو ہے بڑا پر امن ہے. اب بتانے والا بتا سکتا ہے, اب آگے اس نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا وہ ایک الگ چیز ہے. دل موڑنے والی ذات اللہ کی ہے. نبی کسی کا دل نہیں موڑ سکتے. تو جس آیت میں ہے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ ہدایت دیتے ہیں, انک لا تہدی من احببت, وہاں ہدایت سے مراد دل موڑنا ہے. اور جس آیت میں ہے کہ نبی ہدایت دیتے ہیں, اس آیت سے مراد راہ دکھلانا ہے. نبی کو اللہ نے بھیجا ہی راہ دکھلانے کے لیے. اور جب نبی یہ کام کر سکتے ہیں, نبی بھی مخلوق ہیں, نبی بھی انسان ہیں, جب نبی یہ کام کر سکتے ہیں تو نبی کے وارث بھی یہ کام کر سکتے ہیں, علماء بھی یہ کام کر سکتے ہیں. راہ دکھلانے والا, دل موڑنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. قلوب العباد بین اصابع الرحمن, لوگوں کے دل تو اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبوها کیف یشاء, اللہ جیسے چاہتے ہیں موڑتے ہیں. اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. شاید کل پرسوں کسی نے سوال کیا تھا کہ دل کو ثابت قدم رکھنا ہو کیا دعا ہے اس کی دعا سکھائی ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ اے دلوں کو موڑنے والے, اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے. اور ایک اور دعا ہے, اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک, اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی ہدایت کی طرف پھیر دے, راہ حق کی طرف پھیر دے. ہمیں اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. تو ان انت الا نذیر, نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے. آپ کا کام صرف ڈرانا ہے, آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے, آپ بھی کسی کا دل نہیں موڑ سکتے, کسی کے دل میں ہدایت ٹھونس نہیں سکتے. تو انسانوں کا کام راہ دکھلانا ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, لیکن انسانوں کا کام جبر کرنا نہیں ہے. اور جبر کرنے سے کوئی انسان کسی کے دل کو بدل بھی نہیں سکتا, بلکہ جبر کرنے کا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جبر کرنے سے منع فرمایا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. پھر فرمایا فذکر انما انت مذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں, آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. گویا کہ جو لوگوں کو زبردستی فتوے لگا کر اور لوگوں کو گمراہی اور کفر کے سرٹیفکیٹ دے کر لوگوں کو, جو بندہ جو ہے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے, وہ ایسا کام کر رہا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ نصیحت کریں, آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. الا من تولی وکفر, ہاں جو پھرے گا اور کفر کرے گا, آپ کا کام صرف بتانا ہے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ اسے عذاب دیں گے, اللہ اسے نمٹیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کر دیں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے, صرف بتانا ہے. انما علیک البلاغ, آپ کا کام پہنچانا ہے. وعلینا الحساب, ہمارا کام حساب لینا ہے. آپ کا کام حساب لینا نہیں ہے, آپ کا کام لوگوں پر جبر کرنا نہیں ہے. ان انت الا نذیر, نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ, ایک مقصد کے ساتھ. آپ بالکل سچے نبی ہیں, آپ کو اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. بشیرن, بشارت دینے والے, ونذیرا, اور ڈرانے والے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور نہیں ہے کوئی بھی امت مگر گزرا اس میں ڈرانے والا. ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا, یا کوئی نبی آیا اس امت میں, یا پچھلے جو نبی آئے تھے انہی نبی کے ورثہ علماء ڈراتے رہے. ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے. چلیں جی, وقت ختم ہو گیا, پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا